کیا آبرو عشق جہاں عام ہو جفا، کیا آبرو عشق جہاں عام ہو جفا، رکتا ہوں تم کو بے سبب بازار دیکھ کر۔ السلام علیکم ناظرین، کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور بلا تاخیر اس کی توضیح و تشریح شروع۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک التماس کہ اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہوں یا پہلے سے ہوں لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو ان تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح شعر میں موجود الفاظ اور تراکیب کا ایک جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ البتہ ہے کہ کیا آبرو عشق، آبرو عشق، عشق کی آبرو، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ عشق کا لفظ جو ہے وہ عاشق کے معنی میں ہے۔ آپ اس شعر کی توضیح سمجھنے کے لیے یا تفہیم کے لیے اس کو جو ہے عاشق سمجھیں، یعنی کیا آبرو عاشق تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا مصرع جو ہے اس میں رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر۔ اچھا، یہ جو ہے آزار دیکھنا، یہ ہماری اردو کا مزاج بھی نہیں ہے، نہ اردو میں ایسا مستعمل ہے۔ تو یہ اصل میں فارسی ترکیب ہے جو کہ بعین ہی اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہے۔ غالب کے زمانے میں ایسا اکثر ہوتا تھا کہ فارسی تراکیب کو بعین ہی اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو اب اگر ہم اس قسم کے اشعار کو دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ سمجھنے میں بھی ان اشعار کو دقت پیش آتی ہے اور تھوڑا سا عجب بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اگر اردو کے مزاج کے مطابق بنانا چاہیں تو آزار کے ساتھ ایک لفظ لگا لیں، آمادہ، یعنی آمادہ آزار، تھوڑی دیر کے لیے، یعنی آزار پر آمادہ، تکلیف دینے پر آمادہ۔ اس سے لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں اس شعر کی توضیح کی طرف۔ غالب کہتا ہے کہ کیا آبرو عشق جہاں عام ہو جفا۔ ہمیشہ کی طرح غالب شعر کا ایک پس منظر تراشتے ہیں، ایک واقعہ تشکیل دیتے ہیں، پھر اس واقعے کو دو سطروں میں، دو مصروں میں نظم کر کے کمال کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ غالب کا محبوب ہے، معشوق ہے، بلکہ غالب کے محبوب معشوق کے بجائے یوں کہنا چاہیے کہ کوئی حسین ہے، اسے بہت ناز ہے اپنے حسن پر، اپنی اداؤں پر۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی صاحب حسن ہو، صاحب ادا ہو، تو وہ ہر کسی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہر کوئی مجھ پر مر رہا ہوگا، کیونکہ اس کے حسن کا نکھار اسی میں ہے، اس کے حسن کا کمال یہی ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے اس پر فدا ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک عجب چیز دیکھنے میں آئی اس کو، وہ کیا؟ وہ یہ دیکھنے میں آیا کہ غالب جو ہے وہ اس کی طرف ملتفت ہی نہیں ہو رہا۔ اب ہے نا حیرت، تو اس صاحب حسن کو بہت اذیت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، گویا کہ اسے اپنا کمال یا اپنا جوہر حسن جو ہے وہ مشکوک ہوتا دکھائی دیا کہ عجب ہے کہ غالب جیسا عاشق، غالب جیسا صاحب ذوق شخص جو ہے وہ میری طرف ملتفت نہیں ہو رہا۔ تو اس نے جو ہے غالب کو آگے گلا کیا اس بات کا کہ آپ جو ہے مجھے لفٹ ہی نہیں کراتے، ساری دنیا جو ہے وہ میری زلف کی اسیر ہے، میری ایک جلوے کے لیے بے تاب ہے، لیکن آپ ہیں کہ چندہ ملتفت ہی نہیں ہوتے، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو اس کے جواب میں پھر غالب کہتا ہے کہ کیا آبرو عشق جہاں عام ہو جفا، کہ میری ایک آبرو ہے، میں عاشق صادق ہوں، جبکہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ ہر کس و ناکس کے اوپر جو ہے اپنی نوازشیں اور عنایتیں جو ہیں وہ کر دیتے ہیں، بلا اس امتیاز کے کہ آپ کی طرف التفات کرنے والا یا آپ کی محبت کا دعوے دار عاشق صادق بھی ہے کہ نہیں، یا کہ کوئی محض ہوس پرست ہے۔ آپ بغیر کسی امتیاز کے اپنی عنایتیں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں
کیا آبرو عشق یہاں عام ہو جفا، جہاں اس طرح بلا امتیاز، یہاں جفا جو ہے یوں سمجھے کہ عنایت کے معنی میں ہے، کیونکہ معشوق کی جو جفا ہوتی ہے وہ عنایت ہی ہوتی ہے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، کہ تعلق خاطر رکھنا چاہیے چاہے کسی بھی رنگ میں ہو۔ تو معشوق کی جو جفا ہوتی ہے وہ ایک طرح سے عنایت ہوتی ہے، وہ عطا ہوتی ہے، وہ اس کے تعلق کی ایک دلیل ہوتی ہے، وہ اس کے التفات کی ایک حجت ہوتی ہے کہ چلیں معشوق جو ہے وہ عاشق کی طرف ملتفت تو ہو رہا ہے، اس نے اس کو کسی شمار میں تو رکھا ہوا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ کیا آبرو عشق جہاں عام ہو جفا، ایسے ماحول میں کہ جہاں بلا امتیاز آپ جو ہے وہ اس شاخ پر اپنی جفائیں اور اپنی عنایتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں مجھ جیسے عاشق صادق کی کیا آبرو باقی رہے گی کہ میں بھی اسی لائن میں لگ جاؤں کہ جس لائن میں سارے سچے جھوٹے عاشق لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر، لہٰذا میں اظہار عشق سے یا تیرے ساتھ تعلق استوار کرنے سے یا تیری اداؤں کی تحسین و توصیف کرنے سے رکتا ہوں، اس سے بعد آئے پھر ساتھ مزید بے سبب آزار دیکھ کر، کہ تم بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے ہی جو ہے وہ آمادہ آزار نظر آتے ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کے شروع میں ایک لفظ آپ آمادہ لگا لیں، یعنی کوئی وجہ ہو معشوق کو اپنا لطف یا اپنی عنایت کرنے کے لیے کم سے کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ عاشق صادق بھی ہے کہ نہیں۔ اگر عاشق صادق بھی نہیں ہے تو ایسے ہی بلا وجہ وہ اپنے عنایات اور اپنے الطاف کی بارشیں کیوں کرتا جائے۔ رکتا ہوں اس لیے میں بعد آتا ہوں تم کو بے سبب بغیر کسی وجہ کے آزار دیکھ کر، ان کے آمادہ آزار دیکھ کر۔ آزار پھر یہاں عنایت کے معنی میں ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ معشوق کی طرف سے جفا کرنا، تکلیف دینا، آمادہ آزار ہونا، یعنی آزار پہنچانا، دکھ دینا، تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں عاشق کو بڑی مرغوب ہوتی ہیں۔ عاشق کو یہ مل جائے یہ چیز تو یہ سمجھیں کہ اس کی تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ ہم کو ستم عزیز، ستم گر کو ہم عزیز، نہ مہربان نہیں ہے اگر مہربان ہے، کہ ہم کو ستم عزیز، ستم گر کو ہم عزیز، کہ معشوق و محبوب اگر ستم کرتا ہے تو وہی تو ہمارا مطلوب ہے۔ تو محبوب و معشوق کی طرف سے آزار کا دیا جانا یا اس کی طرف سے جفا کا کیا جانا، یہ عاشق کی عین طلب ہوتی ہے، یہ عاشق کا عین مطلوب ہوتا ہے۔ تو الخلاصہ غالب نے اس شعر میں ایک طرح سے اپنے محبوب کے ایک شکوے کا جواب دیا کہ تم اے غالب میری طرف ملتفت کیوں نہیں ہوتے۔ تو غالب نے آگے سے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارے ہاں ناقص و کامل کا جو ہے وہ امتیاز نہیں پایا جاتا، تمہارے ہاں سچے جھوٹے عاشق کا فرق نہیں نظر آتا، لہٰذا ایسے حالات میں میں اپنی آبرو کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، امید ہے کہ اس کی وضاحت کسی نہ کسی حد تک ہو گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔